علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ آلاف التحية والسلام على سيد الأنام ذي الرتبة والمقام الذي معروف في السماوات بأحمد وفي الأرضين بمحمد، اللهم صل ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه۔ برادران ایمانی، آج 1442 ہجری کا جمعۃ الوداع ہے، یعنی آج ہم رمضان المبارک کو جمعہ کے سیشن میں وداع کہہ رہے ہیں، فیئر ویل کہہ رہے ہیں۔ حدیث مبارک ہے اور ادعیہ مبارکہ ہیں حضور سے، ائمہ اطہار سے، کہ کس طریقے سے اس شہر مبارک کو وداع کیا جائے۔ ہم خوش ہوتے ہیں دن بدن کہ نعوذ باللہ بعض ہمارے بھائی بہنیں یہ سمجھتے ہیں کہ جان چھوٹ رہی ہے روزے سے۔ ہمارے ائمہ روتے تھے جیسے جیسے رمضان آخر میں پہنچتا جاتا، دن گزرتے جاتے، تو ہمارے ائمہ کی ہچکیاں بند جاتی کہ وہ زمانہ جا رہا ہے کہ ایک آیت پڑھتے تھے تو پورے قرآن کا ثواب ہمیں مل جاتا تھا، ایک فریضہ ادا کرتے تھے تو 70 کا ثواب مل جاتا تھا، سوتے تھے تو عبادت کا ثواب ملتا، سانس لیتے تو تسبیح گنی جاتی۔ اور یہ واحد مہینہ ہے جس میں ہم اللہ کو پکارتے تھے تو وہ اپنے سٹیٹس کا خیال نہ رکھتے ہوئے ہمیں لبیک کہتا تھا۔ تو ہمارا طریقہ اور ہے، ہمارے ائمہ کا طریقہ اور ہے۔ دعا انشاءاللہ قنوت میں بھی پڑھی جائے گی، آپ کو بلکہ پڑھائی جائے گی، کہ یہی دعا کرنی ہے کہ اللہم لا تجعلہ آخر العہد منا، اس رمضان کو ہماری زندگی کا آخری رمضان قرار نہ دے، اس جمعۃ الوداع کو ہماری زندگی کا آخری جمعۃ الوداع قرار نہ دے۔ ہمارے ہاں عرب کہتے ہیں العودہ ثم العودہ، بار بار ہمیں یہ نعمت، عنایت، رحمت دیتا رہے کہ ہم تجھے پکارتے رہیں اور تو لبیک فرماتا رہے۔ یہ جو یومہم افضل الایام ولیالی ہے، افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات، یہ جو گھنٹے ہیں، گھڑیاں ہیں، یہ جو دن ہیں، راتیں ہیں، متبرک علیکم السلام، علیکم السلام، یہ ہمیں بار بار نصیب ہوتی رہے۔ اب آئیے آج کا عنوان ہم شروع کر رہے ہیں، ایک نیا عنوان، معیار تدین، معیار دین و دیانت، معیار دینداری، اسٹینڈرڈ کیا ہے دینداری کا۔ آج ہم یہ ٹاپک شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ 10 خطبہ جمعہ، یعنی 10 جمعوں میں
اس کا ذکر ہوگا، معیار تدین کا، دیانت کا معیار کیا ہے۔ قرآن مجید نے واضح اعلان فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تحقیق اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام ہمیشہ بلند رہے گا اور کوئی اسلام کے اوپر مذہب بلند نہیں آئے گا، یہ حضور پاک کا ارشاد گرامی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ، جو دین اسلام سے ہٹ کے کوئی اور دین اڈاپٹ کرے گا تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو دین قبول ہونے والا ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس سے بہتر کیا دین ہوگا کہ انسان اللہ کے سامنے سرنڈر کر لے، اور وہ بندہ جو دیندار بن رہا ہے، مسلمان بن رہا ہے، مومن بن رہا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ محسن ہو۔ اب ایک بات آج سمجھ لیجئے، اسلام کے ساتھ توأم ہے سرنڈر ہونا، سر تسلیم کو خم کر دینا، اسلام کا معنی ہی ہے۔ الاسلام من السلم، اسلام ہے سبمیشن سے، سلم کا معنی سبمیشن، سرنڈر کر دینا، چون چرا نہ کرنے کا نام اسلام ہے۔ سلم کا معنی ایک امن بھی ہے، جہاں دنگا و فساد ہو سمجھو وہاں اسلام نہیں ہے، جہاں امن و آشتی، مہر و وفا و محبت ہو سمجھو وہاں پر اسلام ہے۔ اسلام سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام اسی لیے اسلام میں سلام ہے، یہ جو السلام علیکم یا سلام علیکم ہے اسی لیے ہے تاکہ سلامتی میوچول ٹرانسفر ہوتی رہے، ایک دوسرے کی نیتوں کا پتہ چلتا رہے کہ جس بندے نے آپ کو سلام کہا ہے یقیناً اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی بدگمانی نہیں ہے، ورنہ وہ سلام کیوں کہتا۔ آپ کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا حسن ظن رکھیں، بات بات پہ ناراض نہ ہوں، نہیں یہ دل سے نہیں کہہ رہا، یہ زبان سے کہہ رہا ہے، اندر سے یہ میرا مخالف ہے۔ ان بعض الظن اسم، اس قسم کی جو بدگمانی ہے وہ تو گناہ میں شمار ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ جو دین ہے یہ دراصل اس کی نسبت ہے دین ابراہیم، حضور بھی دین ابراہیم پر ہی ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے حبیب فرما دیجئے مجھے بھی اللہ نے ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، وہ دین قائم ہے، ہمیشہ سے قائم و دائم ہے، کبھی وہ دین سوئے گا نہیں، نعوذ باللہ کبھی وہ دین مرے گا نہیں، کبھی وہ دین امپاور ہونے سے رہے گا نہیں، ویک نہیں ہوگا، کمزور نہیں ہوگا، ہمیشہ دین اسٹرانگ ہی رہے گا۔ وہ دین ہے کیا؟ ملت ابراہیم، مذہب ابراہیم۔ ابراہیم کے مذہب میں شرک سے براعت تھی، ابراہیم کے مذہب میں داڑھی تھی، یہ داڑھی پتہ ہے آپ کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں ہے مونچھوں کا کم رکھنا، بڑے شپر نہ رکھنا، یہ مذہب ابراہیم کے اندر ہے۔ مہمان کا احترام کرنا یہ مذہب ابراہیم کے اندر ہے۔ اپنے دسترخوان کو ہمیشہ وسیع رکھنا، کھلا رکھنا، دسترخوان کو دل مٹھی میں نہ رکھنا، یہ دین ابراہیم ہے۔ بت پرستی سے دوری اختیار کرنا، شرک سے، مشرکوں سے دوری اختیار کرنا، بس چلے تو بتوں کو مسل دینا، ان کو توڑ دینا، یہ سب دین ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دین ہے۔ اچھا ایک بات آج سمجھ لیجئے، اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، پتہ نہیں مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کہ یہاں میں نے اللہ ظاہر میں نے یہاں اس کو بیان نہیں کیا، آج سن لیجئے، مگر نیو جرسی وغیرہ میں بیان کر چکا ہوں کہ اول من خرق لحیتہ کانا معاویۃ ابن ابی سفیان، سب سے پہلے جس نے داڑھی مڑوائی تھی مسلمانوں میں وہ معاویہ تھا، سب سے پہلے داڑھی مڑوانے والے کا نام معاویہ ہے۔ لہٰذا آپ حضرات آج سے داڑھی رکھ لیں، خواہ فرنچ کٹ ہی کیوں نہ رکھ لیں،
تاکہ معاویہ سے برات کا اظہار ہو، یزید کے باپ سے، کیونکہ یزید کے باپ نے سب سے پہلے یہ بدعت ایجاد کی تھی مسلمانوں میں، اس نے داڑھی مڑوائی تھی، اور پھر یزید بھی ریش تراش تھا، یزید بھی خود داڑھی مڑوانے والا تھا، جیسا کہ خود سنگنگ، ڈانسنگ، یہ بھی بنی امیہ ہی کی خوبیوں میں سے ہے۔ کسی کی شیعہ کو نہیں چاہیے کہ وہ ڈانس کرے یا ڈانس کروائے یا نچوائے یا ناچے۔ اللہ محفوظ فرمائے ہم سب کو، اور اللہ جمعۃ الوداع کے صدقے میں اور رمضان کے صدقے میں ہمیں دینداری کی کشتی پر سوار فرمائے۔ اچھا، اب یہ عنوان آہستہ آہستہ چلے گا انشاءاللہ، جیسے شب کے عنوان چل رہے ہیں، یعنی ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان، تو اب ظاہر ہے یہ ایک ہی خطبہ ہوگا، مگر رمضان کے بعد جو خطبات ہوں گے ان میں ہم 10 دن مسلسل، 10 جمعہ مسلسل ہم اسی پہ بحث کریں گے کہ دین کیا ہے، دیانت کیا ہے۔ آج میں نے چند حدیثیں آپ کے لیے سلیکٹ کی ہیں، وہ ذرا آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ من خان امانتاً، جس کو کوئی امانت دی جائے، آپ کو ایک امانت دی گئی، $5 دیے گئے، یہ سینٹر میں ڈال دیں، $1 دیا گیا، یہ سینٹر میں ڈال دیں، $20 دیے گئے، یہ ڈبے میں ڈال دیں۔ آپ نے کہا نہیں میں بعد میں ڈال لوں گا۔ من خان امانتاً فی الدنیا ولم یردها الی اہلہا ثم ادرکہ الموت، اگر کوئی امانت لے کر بندہ دنیا سے چلا گیا اور اس کو اہل تک پہنچا نہ سکا، مات علی غیر ملتی، حضور نے فرمایا وہ میرے دین ابراہیم اور میری شریعت مصطفیٰ اور محمد و آل محمد کے دین پر نہیں مرا، وہ کافر مرا۔ اگر خیانت کر لی وہ کافر مرا ہے۔ اکثر میں دیکھتا ہوں، یہ میرا زندگی بھر میرے ساتھ ہوتا رہا ہے، اپنے گاؤں سندرال سے لے کر اور یہاں تک ہوتا رہا ہے کہ سینٹر کے جو پیسے ہوتے ہیں ان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کے مادری پدری پیسے ہیں، یہ ان کی ذاتی جاگیر ہے، دے لیں گے، کون سی جلدی ہے، کل دے لیں گے، اگلے سال دے لیں گے، فلاں کر لیں گے۔ ادھر توجہ بالکل نہیں ہے امانت کی، اور چیزوں کی طرف بہت ایفیشینٹ ہیں، مگر امانت میں تو یہ ایک بات آج واضح ہو گئی کہ اگر کوئی بندہ امانت دیے بغیر مر گیا تو وہ مسلمان نہیں مرے گا۔ وَيُلْقِ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ، جب اللہ کو بروز قیامت وہ بندہ ملے گا تو اللہ اس کے اوپر غصے میں ہوگا، غضب میں ہوگا کہ امانت میں خیانت کر کر میدان محشر میں آیا ہے۔ یہ ایک حدیث شریف آپ ذہن میں رکھ لیں کہ امانت اگر آپ کو دی جائے، یہ امانت کی بابت بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ اس کو متوجہ نہ ہوں۔ چپل ہے کسی کے مثال کے طور پر، آپ نے پہن لی ہے اور آپ بے خیالی میں گھر چلے گئے، یہ بھی امانت میں خیانت شمار ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے آپ کو آنکھیں اسی لیے دی ہیں کہ یہ آپ کا مال ہے، کسی کا پین کسی نے آپ کو دیا، آپ لے کے چلے گئے۔ میرے ساتھ تو اتنا ہوا ہے کہ میں پین خرید کے تھک گیا ہوں، جو لیتا ہے وہ لے کے چلا ہی جاتا ہے۔ یا آپ نے کہا جی مولانا یہ بڑی زبردست آپ نے انگوٹھی پہن رکھی ہے، ہم نے آپ کو انگوٹھی دی، آپ لے کے ہی چلے گئے۔ یہ چیزیں ہیں، مطلب چلو مولانا تو ایک بیت المال شمار ہوتا ہے ہندوستانیوں پاکستانیوں میں، مگر اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ایسے نہ کریں، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا کہ وہی سٹیٹس ہو جائے گا نعوذ باللہ کہ اللہ غصے میں آ جائے گا۔ الا اخبرکم، دوسری حدیث شریف، بے افضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، حضور نے فرمایا میں آپ کو مطلع کروں، اطلاع دوں کہ عام نماز سے، یعنی سنتی نماز سے، سنتی روزے سے، سنتی صدقہ سے، سر صدقہ جس کو آپ کہتے ہیں، ایک افضل عمل ہے، وہ نماز و روزہ و صدقہ مستحب سے بھی افضل عمل ہے، وہ تم کرو۔ کیا ہے سرکار؟ فرمایا صلاح ذات البین، جب دو بھائی آپس میں مومن لڑ جائیں تو ان کی صلح کرا دو، تمہیں نماز سنتی، روزہ سنتی، صدقہ مستحبی سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ ہمارے پاس لڑانے کا جاب اتنا ہوتا ہے، ویسے دو کو اگر نہیں لڑے ہوئے تو بڑے پریشان ہوں گے کہ بھئی یہ کیوں نہیں لڑے، یا عموماً یہ اس پر پلاٹنگ کریں گے کہ ان کو لڑانا چاہیے۔
تو اگر آپ دو مومنوں کو آپس میں پیچ اپ کروا کے ملا دیں تو یہ تہجد سے بھی افضل ہے، نماز اعرابی سے بھی افضل ہے، وہ جو سنتی نمازیں آپ پڑھتے ہیں ڈیلی نمازیں ان سے بھی افضل ہے، روزوں سے بھی افضل ہے، جو سر صدقہ دیتے ہیں یہ اس سے بھی افضل ہے، دو ناراض مومنوں کو آپس میں ملا دینا۔ ایک اور من عطا غنیا حدیث شریف ہے، فتواضع لہ لغناء ذہب ثلثا دینہ۔ حضور نے فرمایا کوئی بندہ امیر ہو، ماشاءاللہ آپ سبھی امیر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور امیر بنائے اللہ کے فضل و کرم سے، بندہ کوئی امیر ہو اور وہ امارت کی وجہ سے ریسپانس میں اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا، رشتہ داروں کا، عزیزوں کا احترام پائے، لوگ اس کا احترام اس لیے کریں کہ پیسے والا ہے، تو فرمایا 2/3 2/3 آف دین، 2/3 دین کا اسی وقت اس کا ضائع ہو جاتا ہے جب کوئی پیسے کی وجہ سے اس کا احترام کرے۔ کوئی سمجھ میں آئی ہے بات کہ پیسے والا آپ نے دیکھا ہوگا امام بارگاہوں میں، نہیں اس جس بندے کے پاس پیسہ ہے اس بیچارے کا کیا جانا جو غریب ہماتڑ ہے، جو اس لیے کر رہا ہے کہ میں نہیں کروں گا، جیسے مولوی بیچارہ ہر ایک کا احترام کرتا ہے، نہیں کروں گا تو گالیاں دیں گے، نہیں کروں گا تو پلاٹنگ کریں گے، نہیں کروں گا تو ریمرز پھیلائیں گے، نہیں کروں گا تو الزامات، مولانا بیچارے کا کیا جائے گا، اس کا جانا ہے کہ جس کے ڈر کی وجہ سے، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، شر الاخوان من یقرم اتقاء الشر، تمہارا سب سے برا بھائی وہ ہے جس کا احترام تمہیں اس لیے کرنا پڑے کہ اگر میں احترام نہیں کروں گا تو میری پت اتار دے گا، میری عزت کو خاک میں ملا دے گا۔ یہ سب سے برا بھائی ہے انسان کا۔ کسی کے پھول داشتہ باشد، عبدالغفور، کسی کے پھول داشتہ باشد و مردم به او احترام کنند بخاطر پھول، پیامبر میگوید 2/3 ایمان این پولدار رفته است. کسی که خیانت کند و بمیرد خدا روز قیامت به او غصه خواهد کرد و او بر دین مصطفی نمی میرد. اگر میخوای من شما را بگویم که چه چیز از روزه و نماز و صدقه مستحب بهتره، اگر دو مؤمن با هم بجنگن و تو بیایی صلح بدید، این بهتر از نماز شب است و بهتر از صدقه مستحب است و بهتر از روزه سنتی است. فهمیدی ہے نا؟ خوب عمل بھی کنی ہے نا؟ خیر خوب، خیر خوب. لیس منا من ترک دنیاہ لدینہ و دینہ لدنیاہ. چھٹا غور کرنا ہے. سبحان اللہ. ہم میں سے نہیں وہ بندہ جو دین کو دنیا کے لیے چھوڑے یا دنیا کو دین کے لیے چھوڑے. مسجد میں بیٹھا رہے، بیوی بچے بھوکے بیٹھے رہے، وہ بھی اچھا آدمی نہیں ہے. وہ دین ہے ہی نہیں اس کا، ہمارے دین پہ ہے ہی نہیں. 14 کے دین پہ وہ نہیں ہے کہ جو مسجد میں بیٹھے بیوی بچوں کا خیال نہ کرے. وہ بھی 14 کے دین پہ نہیں کہ بیوی بچوں کو خدا سمجھ لے یا نبی امام کا درجہ دے دے، اللہ کے گھر آئے ہی نہ، اللہ کے گھر میں داخل ہو. بیلنس رکھیں، توازن رکھیں. یہ دینداری نہیں ہے کہ دین کی خاطر دنیا کو چھوڑ دینا یا دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ دینا. لکل شین وجہن، ہر شے کا ایک چہرہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. ووجہ دینکم الصلاۃ. دیکھیے آپ، یہ لکھنؤ وغیرہ میں بھی ہوگا، مجھے جانے کا اتفاق نہیں ہوا. حیدرآباد تو میں گیا ہوں. ہمارے پنجاب والے عموماً، کراچی والوں میں بھی دیکھا ہے، وہاں بھی رہا ہوں کافی عرصہ، صبح کے وقت نہ بھی نہائیں تو کم از کم منہ ضرور دھوتے ہیں. یعنی آپس میں ملنے کے لیے بھی منہ دھوتے ہیں. منہ کیوں دھوتے ہیں؟ کیونکہ منہ وہ چیز ہے جس سے انسان کی وجاہت کا پتہ چلتا ہے، انسان وجیح لگتا ہے، انسان کا غصہ، انسان کا نرمی، انسان کی صلح، انسان کی جنگ چہرے سے پتہ چلتی ہے. تو چہرہ گویا آئی ڈی ہے. دیکھیں نا آپ، آئی ڈی آپ کی چہرہ ہوتا ہے نا، چہرہ ہی آپ کی آئی ڈی ہے. آپ اگرچہ تھم بھی ہے، انگلیاں ہیں، فنگرز ہیں، سب کچھ ہے، مگر آپ کی جو آئی ڈی ہے، لائسنس ہے،
उस पे आपकी फिंगर की पिक्चर तो नहीं होती ना। अगर कहीं थंब लगता भी है, पिक्चर चाहिए जरूर कम से कम, क्योंकि फेस जो है, फेसबुक को इसीलिए फेसबुक कहते हैं। तो ये जो चेहरा है, हर शय का कोई ना कोई चेहरा होता है, जिसको आप कभी माथा भी कहते हैं, सरेकी वाले मत्था कहते हैं, इस जगह का मत्था ये है, यानी वो फेस जो होता है। हर शय का कोई ना कोई फेस होता है, चेहरा होता है। तुम्हारे दीन का चेहरा नमाज है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे तो दीन का चेहरा ही नहीं, पता कैसे चलेगा कि दीन है या नहीं है। या नमाज ही अगर खराब पड़ी है, चेहरा ही खराब है, बगैर धुला हुआ चेहरा है, तो बेगम भी सलाम करने को तैयार नहीं, अम्मा और अब्बा भी सलाम करने को, औलाद भी सलाम करने को तैयार नहीं, अगर चेहरा धुला हुआ नहीं है। आप चेहरा इसीलिए हमेशा धुला हुआ रखते हैं, आप चाहते हैं आपका मुसलमानी का चेहरा धुला हुआ रहे, फ्रेश रहे, तो नमाज पढ़िए। ये 5 मरतबा अल्लाह चेहरा इसीलिए धुलाता है कि जिस तरह तुम्हारा चेहरा धुल रहा है, इस तरह तुम्हारे गुनाह धुलते जाएंगे। ला दीना लिमन ला अहदला, बस मैं अपनी आराइज को खत्म कर रहा हूं। ला दीना लिमन ला अहदला, हुजूर ने फरमाया जिस बंदे के पास वादा वफाई नहीं, उसके पास दीन नहीं। ये नहीं कि थोड़ा सा दीन है। मुझसे आपने वादा किया आप रमजान में रह जाए, आप दूसरों की दावतें उड़ा रहे हैं, ये वादा खिलाफी है या नहीं है? ईमान से बताएं, ये वादा खिलाफी है या नहीं? तो फिर दीन दोबारा से दीन फिर अडॉप्ट कीजिए ना। या तो वादा ना करते, वादा किया कि आप रहें, मैं गरीब बाहर के सारे मफादात छोड़ के यहाँ बैठ गया, यहाँ इनकी दावतें ही नहीं खत्म हो रही। हाँ जी, आज फलाने बुलाया है, आज फलाने ही फिर आकर पढ़ेंगे फातिहा। जी हाँ, फलानों ने ही बख्शवाना है, फिर अल्लाह रसूल नहीं बख्शने वाले। इसलिए मेरे भाइयों, या वादा करो नहीं, वादा करो तो वादा खिलाफी ना करो। हजरत इस्माइल का नाम सुना है ना? ये इस्माइल नहीं, इस्माइल इब्ने इब्राहिम नहीं, एक और इस्माइल है, एक इस्माइल और है। हाँ, हजरत इस्माइल नबी थे, वो भी नबी थे। एक इश्माइल है, वो अलग है, वो तीसरे। एक इस्माइल है। इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत वादे के पाबंद थे। ये दूसरे इस्माइल की बात कर रहा हूं, इब्राहिम वाले नहीं। एक रोज बादशाह गुजर रहा था और बादशाह ने गुजरते हुए वहां से पूछा कि तुम यहां क्यों खड़े हो? तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं किसी दोस्त के एहतराम में खड़ा हूं। सूख गए हो क्या? हुलिया बना लिया है आपने अपना, क्या हुलिया आपने बनाया हुआ? जैसे हम भी यहाँ पर बैठते हैं तो कई हमारे नादान दोस्त, मौलाना आपका वज़न कम हो गया। तो भाई वज़न कम होना सेहत की अलामत है या मोटा होना? अल्लाह के नेक बंदो, अपने काम करो, क्यों मौलाना के पीछे पड़े हुए? हर वक्त कोई ना कोई तकलीफ देनी दे। मौलाना स्मार्ट हो तो बुरा है, मौलाना मोटा हो तो बुरा है, मौलाना सांवला हो तो बुरा है, मौलाना चिट्टा हो तो बुरा है, मौलाना लंबा हो तो बुरा है, मौलाना बेचारा छोटू हो तो मौलाना बुरा ही बुरा है। हिंदुस्तानियों पाकिस्तानियों के लिए अल्लाह इन बेचारों को अच्छा बनाए, मौलाना के पीछे पड़े हुए हैं। ये इक्वल ना इस्तेमाल करना, इससे ये हो जाएगा। मुझे तो 31 साल हो गए इक्वल इस्तेमाल होते, मुझे तो कुछ हुआ नहीं आज तक, आप ही को कुछ होने वाला है। खा मखा दूसरों की बात में ऐसे ही ये बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा है, किसी का दिल दुखाना। कोई बंदा अल्लाह के घर में आया है और आप उसका दिल दुखा रहे हैं। ये तो भाजी सलामत बताएंगे कि इनके एक दोस्त नाराज हो गए हैं कि भाई मेरा दिल दुखाया जाता है इसलिए मैं सेंटर का बाइकाट कर रहा हूं। तो इस तरह ना करें, दिल यहाँ नहीं दुखाना चाहिए, आपकी मेहरबानी। उनसे पूछें भाई किसने आपका दिल दुखाया है। ला दीन लिमन ला अहदला, जिस बंदे के पास वादा वफाई नहीं वो बेदीन है, उसके पास दीन है ही नहीं। ला दीन लिमन ला हया अला, जो बेहया है वो बेदीन है। दीन मोहम्मद हया का नाम है, शर्म का नाम है। ये बच्चों को हया सिखाइए, वरना ये बच्चियों की लाशें जो 3-3, 6-6 महीने के बाद बर्फखानों से मिल रही हैं, ये न मिले अगर ये हया सीखी हो। इनको हया, दीन, जब हया सिखाने का वक्त है, दीनदारी सिखाने का वक्त है, नमाज और रोजे का वक्त है, आपकी दावतें नहीं खत्म हो रही। आप ईमान से बताएं, सारा साल भी आप दावतें खाते हैं,
اور رمضان میں بھی آپ دعوتیں کھاتے ہیں تو دین کب سیکھیں گے؟ یہ جو مولانا یہاں بیٹھا ہے کس لیے بیٹھا ہے؟ یہ دین سکھانے کے لیے بیٹھا ہے، یہ اپنا دین سیکھنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، اس نے اپنا دین سیکھا ہوا ہے، وہ تو آپ کی خاطر قربانی دے رہا ہے، مگر آپ دین پر دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ابھی نہیں کہا دین پر جو دنیا کو ترجیح دے گا وہ بھی بے دین ہے، جو دنیا کو دین پر ترجیح دے گا وہ بھی یعنی ضائع کرے گا۔ دین کو اپنا وقت دیں، دنیا کو اپنا وقت دیں۔ رمضان اللہ کا مہینہ تھا، یہ افطار پارٹیوں نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا۔ میں جس زمانے میں کراچی میں ہوتا تھا تو بڑے بڑے لوگ، اب نام نہیں لوں گا، آپ ایسے نہ خدا نہ خاصہ سمجھیں کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں، جو ملک کے وزیر اعظم بھی بنے، ملک کے صدر بھی بنے، بڑے بڑے عہدوں پر، وہ بھی آتے تھے میرے درس کے اندر، آتے تھے الحمدللہ، مجھے وہ افطاری کے لیے لے جاتے تھے، کیونکہ اتفاق ایسا تھا کہ نماز میں نہیں پڑھاتا تھا، نماز میری ڈیوٹی نہیں تھی، نماز دوسرے مولوی صاحب تھے، میرا کام ہوتا تھا صرف لیکچر دینا، تو لیکچر میں پہنچ جاتا تھا، مجھے وہ لے آتے تھے۔ تو کبھی کبھی وہ جو امام بارگاہ والے ہمارے ہیں، دونوں امام بارگاہوں والے، وہ بڑے پریشان بھی ہوتے کہ اتنا بڑا آدمی وہاں پر لے آیا ہے مولانا کو، دیکھیے اتنا بڑا آدمی۔ میں نے کہا بھائی بڑا آدمی وہ آپ کے لیے ہوگا، ہمارے لیے تو کوئی بڑا آدمی نہیں، ہمارے لیے تو بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو دیندار ہوتا ہے۔ خیر، تو یہ شرم و حیا سیکھنا ضروری ہے، یہ سیکھنا ضروری ہے کہ دین آل محمد کی نظر میں، محمد و آل محمد کی، لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے پاس ذرہ دین نہیں۔ لیجئے مسئلہ یہ حل ہو گیا۔ ابھی یہ ہمارے جو لیڈر ہوتے ہیں، ہماری قوم کے لیڈر، اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو بے نماز ہو، اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے۔ جی ہاں، وہ کہتا ہے جی میری بیوی نماز پڑھتی ہے، میرے بچے نماز پڑھتے ہیں، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ میرے عزیز، آپ کا روزہ قبول ہی نہیں ہے اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو، روزہ ہی قبول نہیں، حج ہی قبول نہیں، زیارت ہی قبول نہیں، عزا ہی قبول نہیں، کچھ قبول نہیں اگر نماز نہیں۔ ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا۔ تو یہ آپ، ہاں اور سنیے، لا ایمان لمن لا امانت لا ولا صلاۃ لمن لا طہور لا۔ جس بندے نے وضو کیا ہے، وضو ٹھیک نہیں کیا، اس کی نماز نہیں، ایکسرسائز ہے۔ یہ نہیں کہ نماز ہے اور قبول نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں۔ جس نے وضو صحیح نہیں کیا یا جس نے طہارت کا صحیح خیال نہیں رکھا۔ یہ تقریباً چند احادیث میں نے پیش کی، ٹائم اتنا ہی ہوتا ہے۔ آخری ایک بات کریں، انشاءاللہ آج اس کو مکمل حدیث آج رات کو آئے گی، اور آج آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، ہماری طرف سے آج ہے افطار، آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ تشریف لائیں، نہ بھی آئیں تو بھی حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے۔ اللہ کریم آپ کو اجر دے، جزا دے، اور یہ باقی جو دن ہیں ان میں آنا شروع کریں، تھوڑا سا وقت دین کو دیں، اللہ کو دیں، تدین سیکھیں، متقی بنیں، زاہد بنیں، پرہیزگار بنیں۔ ایک صاحب بڑے غصے میں ہیں یہاں، ان کو ہم نے دلوایا تھا کمرہ، تو کمرے کے بعد وہ بڑے غصے میں آ گئے کہ جی میں تو سنٹر میں نہیں آؤں گا۔ تو بھائی ٹھیک ہے، آپ اپنا غصہ رکھیے اپنے پاس، اگر نہیں آئیں گے تو کیا سنٹر نہیں چلے گا؟ سنٹر چلتا رہے گا۔ یہ گاڑی جیسے ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں ملکوال، آپ کا ملکوال ہے نا، وہاں سے گاڑی آتی تھی تو گاڑی چلتی رہتی تھی، کوئی سوار ہو نہ ہو گاڑی تو چلتی رہتی ہے۔ دین کی گاڑی نہیں رکنے والی پیسنجر کی وجہ سے، ہاں دین کی گاڑی انجن کی وجہ سے رک سکتی ہے، پیسنجر کی وجہ سے نہیں رکے گی، انجن کی وجہ سے رک سکتی ہے۔ تو آپ انجن نہیں ہیں، الحمدللہ آپ پیسنجر ہیں، آئیں گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہوگا، منزل مقصود پہ پہنچ جائیں گے، نہیں آئیں گے تو منزل مقصود پہ نہیں پہنچیں گے۔ بغیر ٹکٹ کے آئیں گے یعنی ڈونیشن نہیں دیں گے تو کبھی ٹی ٹی پھڑ بھی لے گا، پکڑ بھی لے گا۔ مجھے تو جرمانہ ہو چکا ہے 40 روپے، ہاں مجھے، میں سو گیا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا، وہ میں سو گیا، سندرال اترنا تھا، واپس میں ملکوال آ گیا، گاڑی خوشاب سے واپس ملکوال آ گئی تو مجھے وہاں پھڑ لیا، پکڑ کے انہوں نے کہا بھی 40 روپے دے۔ تو میں طالب علم تھا اس وقت، 40 روپے تھے نہیں۔ ایک آپ کے خادم حسین بجلی تھے، شاید آپ نے نام سنا ہوگا کسی نے، اس نے، اللہ اس کو جنت میں جگہ دے، وہ بیچارہ کہیں چڑھ رہا تھا اور مجھے وہ پھڑ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ یہ تو ساڑا بندہ ہے، ہمارا بندہ ہے، یہ تو کہیں جانتا تھا۔ اس نے 40 روپے بیچارے نے دیے، اور میں تو اس کو دے بھی نہیں سکا، وہ اللہ کو پیارا بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے۔ آخری بات یہی کروں گا جو آج انشاءاللہ مجلس میں آئی، مجلس ہے آدھے گھنٹے کی، فرمائیے حاج صاحب کچھ کہنا ہے؟ حاج صاحب حکم کر لیں گے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔
تو انشاءاللہ ایک بات سن لیجیے اس کا. حضور سے پوچھا گیا مدین کلو، آپ نے فرمایا حسن الخلق. بس یہاں اس کی ڈیٹیل آج رات کو مجلس میں آ جائے گی. کل جو لوگ مجلس میں نہیں تھے آپ پوچھ لیجیے گا، جو تھے کتنا آپ نے مس کیا ہے کل کی مجلس کو. جی ہاں، اور آج بھی جو نہیں ہوں گے وہ انشاءاللہ مس کریں گے. تو خیر، حضور سے پوچھا گیا سارا دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سارا دین خوش اخلاقی ہے. اگر آپ میں خوش اخلاقی نہیں، ایک چمچ پہ آپ خدا نخواستہ لڑ رہے ہیں، ایک پکوڑے پہ لڑ رہے ہیں، ایک سوڈے پہ لڑ رہے ہیں خدا نخواستہ، ایک روٹی نان پہ لڑ رہے ہیں، ایک سالن پہ لڑ رہے ہیں، تو اخلاق نہیں ہے. اس لیے سارا دین خوش اخلاقی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم خوش اخلاق بنے، مکمل دیندار بنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. مومنین اکرام، یہ خطبہ بالکل مختصر ہوگا، وقت کافی گزر گیا ہے. اس میں 4 پوائنٹ چھوٹے چھوٹے بیان کرنے. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے، آج جمعۃ الوداع ہے. دعا کرتا ہوں بارگاہ ایزدی میں رمضان و قرآن، محمد و آل محمد، انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، ملائکتہ المقربین، عبادہ الصالحین کے صدقے میں کہ اللہ ہمیں آج کے دن، جمعۃ الوداع کے دن، اواخر رمضان میں مکمل طور پر معافی دے دے. کرونا وائرس کے خاتمے کی دعا کرتا ہوں، مرحومین کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، آپ کی خیر و برکت کے لیے، اپنے لیے، آپ کے لیے دعا کو. بارگاہ ایزدی میں التماس کرتا ہوں کہ جو مریض پڑے ہیں اللہ کریم ان کو شفا دے. جو ہمارے سینٹر سے متعلقین تھے اللہ ان کو جوار اہل بیت میں جگہ دے. کل عالم کے مومنین مومنات جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کو آج کے دن بخش دے. ہم سب کو اللہ سال بھر جمعہ و جماعات کی توفیق خیر نصیب فرمائے. ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ آئندہ ان گناہوں کو کرنے کی ہمیں توفیق نہ دے. دوسرا امر یہ ہے کہ الحمدللہ 7 والی بلڈنگ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا اب ایک مرحلہ رہ گیا سگنیچر کا. آج اٹرنی ریویو کر رہا ہے، رات کو 2 بجے اس کا میسیج آیا تھا. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک منڈے یا ٹیوزڈے کو سائن کر دیں گے. 7 والا سودا ہو گیا ہے، مگر اس میں اب ہمیں ہیلپ چاہیے. $10,000 ایک سید صاحب نے، برادر مومن نے، ایک مولانا صاحب نے دے دی ہے، 500 اور ایک مومن نے دے دی ہے. 10,500 ہمارے پاس موجود ہے، 50,000 ہم نے دینا ہے. اس میں 2 حاجی صاحبان نے $1,000 دیے ہیں. میں نے ان کے دونوں کے $1,000 کو ان یتیموں، بیوگان، مسکینوں کو بھیج دیا ہے کل، کہ جن کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے، جن کے پاس سحر بھی نہیں ہوتی، بیچاریوں کے پاس افطاری نہیں ہوتی. وہ مجھے دیا تھا انہوں نے، میں نے وہ وہاں دے دیا. انشاءاللہ وہ مجھے معاف کریں گے اس بات کے لیے. اللہ ان کو اور توفیق دے گا، وہ سینٹر کے لیے بھی دیں گے انشاءاللہ. آپ سے بھی درخواست ہے، اب آپ نے ساتھ دینا ہے، مہربانی کرنی ہے. $50,000 ہمیں چاہیے 2 3 4 دن کے اندر. $50,000 میں سے یوں سمجھیے کہ 10,500 آ گیا ہے، تو 39,500 ہمیں اور چاہیے. سارا آپ سے میں نہیں بوجھ ڈالوں گا آپ پر. 10-20 ہزار آپ کر دیں, 10-20 ہزار میں باہر سے کر لوں گا انشاءاللہ, تاکہ ہم سگنیچر کر لیں, پھر اللہ مالک ہے. اس کے بعد انشاءاللہ اس کی جو لاگت ہے وہ تقریباً 13 لاکھ کچھ ہے, تو وہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گی. اور میں اس دفعہ لون نہیں لوں گا, آپ کی دعا سے میں اس کو 90 دن کے اندر کلوز کر دوں گا
اللہ کے فضل و کرم سے بالکل آپ گھبرائیں نہیں. آپ میں سے جو 10 دے سکتے ہیں وہ دے دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا امام صادق علیہ السلام کے پاس 10,000 وہ جو جبل کا بادشاہ تھا اس نے رکھے تھے کہ میرے لیے گھر خرید کر لیں، اور امام نے اس کو دین کے امور میں لگا دیا 10,000 کو. تو وہ جب آیا تو اس نے کہا میرا محل کہاں ہے؟ یوں سمجھیے $1 ملین، یوں سمجھ لیں $1 ملین کا آپ نے دین کا سودا کر لیا. انہوں نے کہا پیسے تمہاری یہ تھیلی پڑی ہوئی ہے، میں نے اللہ سے تمہارے لیے ایک سودا کر لیا ہے، یہ 10,000 اللہ کو دے رہا ہوں اور تمہارے لیے میں نے جنت لے لی ہے. اور جنت بھی ایسی، گھر ایسا لیا ہے، ایک طرف محمد مصطفیٰ کا گھر ہے، دوسری طرف علی مرتضیٰ کا گھر ہے، تیسری طرف حسن مجتبیٰ کا گھر ہے، چوتھی طرف حسین شہید کربلا کا گھر ہے. اگر یہ بزنس قبول ہو تو یہ لکھی ہوئی چٹ لے جاؤ، قبر میں فرشتوں کو دکھا دینا، کفن میں رکھوا لینا، قیامت میں دکھا لینا، اور قبول نہ ہو تو چٹ مجھے دے دو، اپنی تھیلی اٹھا کے لے جاؤ. میرا ایمان ہے 10,000 آپ اللہ کو دیں گے امام مہدی کے نام پر، محمد و آل محمد کے مذہب کے نام پر، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے جنت اہل بیت لکھوائیں گے، لکھیں گے انشاءاللہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مہربانی فرما دیں رمضان کے اندر عہد کر لیں کہ خود کریں گے، لے کر دیں گے، تاکہ ہمارا یہ کاروان آگے بڑھتا رہے. آخری بات، ماشاءاللہ رمضان المبارک میں جن بھائیوں نے تعاون کیا، کیونکہ میں اس جمعہ میں نام نہیں لے رہا ہوں، یہ حکم بھی یہی ہے کہ جمعہ میں نام نہ لیے جائیں، تو میں اسی لیے اشارہ کر رہا ہوں، ہر چیز کا کم نام لیے جاتے ہیں. تو جن بھائیوں نے تعاون کیا ہے جمعہ اس کے اندر، رمضان کے اندر، ان کا میں شکر گزار ہوں. جنہوں نے تعاون نہیں کیا ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. لڑائی تو کرنی نہیں، جھگڑا تو کرنا نہیں، ہم نے تو سلو کرانی ہے. جو سلو کرانے والا لڑ پڑے تو پھر کیسے نظام چلے گا؟ جنہوں نے نہیں بھی تعاون کیا ان کی مہربانی، جنہوں نے تعاون کیا بھی ہے ان کی مہربانی. کچھ مومنین ایسے ہیں جنہوں نے بہت تعاون کیا ہے، نام نہیں لوں گا میں، مگر واقعاً جیسے والنٹیئر بن کر تمام لوگوں کو پہلے افطاری دینا اور بعد میں افطاری اپنی کرنا، یا گھر جا کے یا گاڑی میں جا کے چائے تک جا کے بھاگ کر لے آنا، یہ بہت بڑی مثال ہے. جھاڑو دینا، باتھ روم صاف کرنا، باہر سے اندر سے ریکنسٹرکشن میں مدد کرنا. جس نے مدد کی ہے اللہ اس کو اجر دے گا، اور جس نے نہیں کی اللہ اس کو توفیق دے. اس رمضان میں ماشاءاللہ یہ رمضان بہت اچھا گزرا ہے اسپرچولی، اور بہت برا بھی گزرا ہے کہ اتنا برا بھلا مجھے کبھی نہیں کہا گیا جو ان 24 دنوں میں کہا گیا ہے. حدیں توڑ کے رکھ دی ہیں برا بھلا کہنے والوں نے. الحمدللہ میں شکر خدا کرتا ہوں 24 دن میں نہ میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے، نہ کسی کے خلاف پلاٹنگ کی ہے، نہ کچھ کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی میں تبلیغ ایسی کرتا رہوں گا، آپ گھبرائے نہیں. میں انشاءاللہ فی الحال ہوں آپ کے پاس، جب تک ظاہر ہے میں پروجیکٹ مکمل نہیں کروں گا میں یہاں سے نہیں ہلوں گا. میں نے طے کر لیا ہے کہ میں یہاں رہوں گا. کوئی نہ سمجھے کہ میں چلا جاؤں گا، نہ میں کسی سے ڈرنے والا ہوں. بے شک جو مرضی ہے وہ کر لیں، جب تک میں زندہ ہوں میں دین کا کام ڈٹ کے کروں گا اور یہاں ڈٹ کے بیٹھوں گا. میں نے دیکھا ہے میرے بھائی بہنوں نے میری مدد کی ہے، بچوں بچیوں نے مدد کی ہے، بزرگوں نے، ماؤں نے مدد کی ہے، اور ان کی مدد سے ماشاءاللہ ایک نسل تو یہاں سنور گئی ہے. ایک نسل نیو جرسی میں سنوار کے آیا ہوں، ایک نسل پاکستان میں، 3 نسلیں میں سنوار چکا ہوں. آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ. مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر. میں نے بالکل محدود وسائل سے نسلیں بچا لی ہیں اور میں اس میں کامیاب و کامران ہوں. نہ میں نے کوئی الیکشن لڑنے ہیں شیعوں میں کہ شیعہ کہیں کہ فلانا مخالف ہو جائے گا. میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مخالف ہوں گے اپنا ہی کچھ بگاڑیں گے. اللہ ان کی بھی اصلاح کرے، اللہ ان کو بھی معاف کرے، اللہ ہم سب کو بھی معاف کرے. آپ میرے ساتھ تعاون کرتے رہیں جیسے آپ کر رہے ہیں. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ میرا بھی حامی و ناصر ہو. ڈے ٹو جو ایکسپنسز ہیں ڈے ٹو ڈے، اس میں آپ نے ڈونیشن ذرا کم دیا ہے، مہربانی کریں آج کچھ دیں. مہربانی کریں، بیچارے خلیفہ صاحب کو پوچھ لیں کہ جتنا آپ نے دیا ہے وہ تو بلز ہی چلے جائیں گے. تو مہربانی فرما کر کچھ تھوڑا بہت آپ آج سے شروع کر دیں آخری دنوں میں. بہت بہت مہربانی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، زندہ رکھے، آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، آپ کی میری توبۃ النصوحہ کو قبول فرمائے. آج کے بعد ہمیں مکمل 100% دیندار، متدین، متقی، زاہد، نمازی، روزہ دار، قاری قرآن شریف اور بہت ہی ٹالرنس والا، درگزر والا بنا دے. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم
سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى امام المسلمين وقائد الغر المحجلين علي بن ابي طالب وعلى سيدة النساء العالمين وبضعة رسول خاتم النبيين فاطمة بنت محمد والحسن والحسين سيدة الشباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي اللهم صل على محمد أجل الله تعالى فرجه الشريف. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم